مضروب ونصلي على رسول الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أرسلناك إلى رحمة للعالمين. تروي بارات سے خوشی، تروی بارات سے سوئی لگی، یعنی آئے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. دوستوں کہنے کا بھی کوئی میں سمجھتا تھا بہت دیر ہو گئی. انہوں نے کہا آدھی ہو گیا اور خوشی ہو الحمدللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مہینہ ولادت تو یہ ہو رہی ہے اسی بھی دیتے ہیں ربیع فی ربیع فی ربیع، بہت مشہور شعر ہے ماشاء اللہ پڑھتے ہیں. لہذا الشہر فی اسلام فضل، لہذا الشہر فی اسلام فضل، ربیع فی ربیع فی ربیع. اس مہینے کو بھی شرط ہے، جیسے رمضان شریف کو فرض ہے قرآن پاک کے نزول کا، اسے ربیع اول کو شرط ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا. اسے بہت مطلب حضرت نے سنا ربیع فی ربیع، لہذا الشہر فی اسلام فضل. اس مہینے کا بھی اسلام میں بہت بڑا فرض ہے. ربیع بہار کا موسم ہے، بہار کا موسم ہے، بہار کا موسم جیتا. ربیع فی ربیع، ربیع بولتے ہیں ربیع فصل بولتے وہی ربیع ہے. لہذا الشہر فی اسلام فضل، ربیع فی ربیع فی ربیع. بہت عمدہ شعر ہے. پڑھا میں کی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا اس مہینے میں بہت بڑا فرض ہے سارے عالم کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے بہت سے آفات اور بلیات کے تشریفات پر ختم ہو گئی تھی مجموعی طور سے. جنہوں کا آنا جانا ہے وہ تفصیل ہے وہ سب بند ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آنے ہی سے بہت بڑا فرض ہے. اللہ نے ہم لوگوں کو یہ فرض دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہم ہیں. یہ وہ امت ہے اور اس شخص گزار کی امت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اس نبی کا ملبہ کیا ملے، اس امت میں ہم کو شامل کر دیجیے اس امت میں اوپر. لیکن میرے دوستو امت کا اس وقت برا کوئی اللہ سے تعلق نہیں، اللہ کے رسول سے تعلق نہیں. اگر تعلق ہے تو قرآن پاک کے ذکر میں ہے، تعلق اور وفات کے ذکر میں ہے. اس بنا پر ہم کو آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری کو بہتری کو سمجھنا چاہیے. اللہ فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، زحمت بنا کے نہیں بھیجا ہے. رحمت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. اس زمانے میں زحمت بنا کے بہت ضرور آتا ہے، زحمت ہی زحمت کی وجہ سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رحمت کہ تھوڑی دور تک کوئی سامان لے کے آدمی جا نہیں سکتا تھا مکے مدینے میں. لیکن وہ وقت آیا کہ مدینے سے لے کر کے سامان تک کوئی اور جاتی تھی سونے کی ٹوٹی، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. یہ حضور نے کر دیا، تالا بننے کی ضرورت پیش ختم ہو گئی. اور اب بھی وہاں اتنا اطمینان ہے وہ عموماً بازار میں دوران تالا نہیں بنتا، اس کی وجہ برکت ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ، تالا بند کرنے میں مسئلہ معلوم ہوا. دوستو اذان کے بعد بے و شراب بالکل منع حرام ہے، بے و شراب بالکل حرام ہے، دکانوں پر کھولنا بالکل حرام ہے. لیکن مسلمان اتنا بھی نہیں کرتے کہ آدھے گھنٹے کے لیے بند کرتے.
نہیں بن گیا. اتنا بڑا نبی جس کی شفاعت کے ہم مدعی ہیں، جو یہ کہتا ہے شفاعتی لأہل کبائر من امتی ہے، میری شفاعت میرے اہل کبائر کے لیے ہے. شفاعتی کعبہ کا ایک دیکھو، جہاں جو میرے یہاں زیارت کرنے کے لیے آیا ہے میں اس کا شفیع بنوں گا. باقی اے محمد تو تجھے نہ رہو. کعبہ نے کہا تفصیل ہے اس کے اندر. کعبہ نے کہا کہ اے نبی، جو لوگ میرے یہاں حج کرنے کے لیے آئے، میری زیارت کیا، میں ذمہ دار ہوں. بقیہ کہ تم ذمہ دار ہو. کعبہ میں حج کرنے والے کچھ ہی ہوں گے، 2,40,000. بقیہ امت کے لیے وہ ذمہ دار ہے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعتی لأہل کبائر من امتی، میری شفاعت اہل کبائر کے لیے. ایک عورت زانیہ تھی، پیش کیا یا رسول اللہ، اس کو کہا نہیں یا رسول اللہ اس کو پاک کر دیں. انہوں نے فرمایا کہا یہ آگے میں بات ہوئی، ایک گوڑے لگائے گئے، سب سال کی گئی. حضرت عمر نے فرمایا کیسی مری ہے، توحید کے رنگ، تقدیس کے رنگ. انہوں نے فرمایا کیا کہا اس عورت کے بارے میں جو ایک جرم میں، زنا کے جرم میں سنسار کی گئی تھی. کتنا بڑا جرم ہے. حضرت عمر کے منہ سے نکل ہی گیا کہ کیسی موت ہوئی کسی چیز کے بعد. ہمارے حضرت سے پیار کرتے تھے وہ نہیں گناہگاروں کو بہت رحم کے بادشاہ کیا. کوئی کتاب پر پڑھتا ہے، کوئی کتاب اہل روزہ سنی ہوتی ہے، امت کے گناہگار ہم پر اللہ کی رحمت کیسی ہو پاتے. حضرت عمر نے کہا کیسی موت ہوئی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے عمر ایسا نہ کہو، اس نے ایسی توبہ کیا ہے اگر سارے اہل مدینہ بتا سکتی جا سبھی کو پڑھ سکتا گناہگار کو دلیل مت دے. حضرت عمر اٹھا لیا اور ایک ساتھ بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و تعریف میں کیا کر سکتے. پوری زبان جیسے اللہ کے ہم سے عاجز ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناز سے بھی زبان عاجز ہے. قرآن کی توصیف لکھی چلی جا رہی ہے، حضور کی سیرت میں لکھی جا رہی ہے، ایک سے ایک سیرت. ابھی مولانا تقی الطیب نے اللہ کا شکر ہے عرب عالم نے لکھا تھا، میں نے دوسرا کے ساتھ 8 سال کر رہا تھا. تیار ہو گئی، بولا کہ محنت کر تبھی چل رہی. معینوں میں شمائل کا سب چشمہ، اس کتاب کا نام ہے معینوں میں شمائل. حضور کے اخلاق کا ایک چشمہ ہے جو اس کتاب میں جمع گیا، وہ بھی 600 سمجھ لیا. یہ کوئی تعریف نہیں، جتنا بھی حضور کی تعریف دی جائے گا ہے. آپ کو زحمت بنا کے نہیں بھیجا گیا، رحمت بنا کے بھیجا گیا. حضور کی ولادت کے بعد سے کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا انعامات، کیا کیا کرامات کا صدور ہوا دنیا میں. پیدائش کے بعد سب کو آپ غلط نہیں کر سکتے، سب روایتوں کو آپ ضعیف نہیں کر سکتے. بہت سے روایتیں صحیح بھی ہیں. جناب دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت کو بھی دیکھیے تبھی ثواب، سورت میں دیکھیے تبھی ثواب، آپ کی نماز کو دیکھیے تبھی ثواب. سب قابل عمل ہے. آپ اپنے عورتوں کے ساتھ جو معاملہ کرتے تھے وہ بھی ثواب، اپنے بال بچوں کو جن کے ساتھ نمازوں کو سردا کرتے تھے، نمازیں بھی بناتے تھے. یہ بھی سنت ہے. ہر کوئی کر دیتا ہے. نواب سردا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت حسن حسین سردے پر اٹھا کر آتے تھے. یہ دوست لیکن اصلاح کی بھی اتنی فکر تھی. سنیے یہ بھی اصلاح کی صدقے کا کہ کھجوریں آئی ہوئی تھی، آتی تھی بہت. حضرت حسن نے ایک کھجور منہ میں ڈال دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب نکالو یہ صدقہ دے کر رہا تھا. صدقہ نہیں کھاتے تمہاری آپ میں اتنی اصلاح کی بھی فکر تھی. کوئی بات ایسی نہیں جو اصلاح کے خلاف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گھر تشریف لے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. بیٹی پریشان ہو گئی، بیٹی تھی پریشان.
ابو ہریرہ سرکار نے کہا کہ ابا آئے تھے واپس چلے گئے. ابو ہریرہ کالم روایت میں بھرو کوئی بات نہیں, بات روایت صحیح ہے. ابا آئے تھے پریشان ہو گئے, ابا کوئی نہیں بیٹی کو ابا آئے تھے ہم سے ملنے کے لیے, واپس چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں دیکھے ہوئے تھے, وہ بھی روگی تھے. کہا ساودھانی فرما رہی ہیں کہ ابا آئے تھے واپس, کیوں نہ واپس آ. دوسرے دروازے پر ایسا پردہ لگا ہوا تھا کہ نبی کے لیے جائز نہیں تھا کہ اس کو میں لے جائے. اب دو باتیں, ایک بات یہ ہے کہ یا تو اس میں تصویر تھی, دو مسئلہ ہے, یا یہ اتنا پھرکدار تھا کہ اردو کو پڑھنے, یہ بھی ہے. ایک یہ تو پردے میں تصویر کی بنی تھی, نبی تصویر والے مکان میں نہیں جا سکتا, کیونکہ تصویر جو ہے یہ خدا کا مقابل ہے, صرف وہ نہیں. خدا تصویر بناتا ہے تو تصویر بناتی ہے اور نبی یہ گویا کہ اللہ کی برابری کرنا چاہتا ہے تصویر بنانے والا, اللہ تصویر بنانے والا ہے. لیکن روح سب بھی نہیں جا سکتے ابھی. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس کے دروازے پہ ایسا پڑتا تھا کہ میں نہیں جانا. اب دو ایک تو یہ کہ یا تو اس کی تصویر تھی اس کا اپنے ساتھ, ایک یہ کہ اتنا بھڑکدار تھا جیسے زمانے میں ہے جن کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. یہ سیرت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. دلہا بہار اپنی جگہ پر یہ میرے بچے جنت کے سرداران کی جنت, لیکن کوئی بات ایک فرق نہیں دیا. حضرت حسن پر حضرت حسین پر میرے دوست اور بزرگوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, عالم کے لیے رحمت. جل رہی تھی دنیا, پور سے عداوت چل رہی تھی, قتل و قتال کا دور تھا. حضور نے آگے سب ختم کر دیا. بعض قبیلوں میں پور سے قتل و قتال کا ایسے ملے کہ بڑی دبی میں آ کے اتنا روئے کہ ان کی اطلاع نے سب نکل گئے. ماں اللہ سے میں نے پڑھوں, اللہ تعالیٰ خود فرمایا اے محمد تم نے نہیں ڈالا, میں نے ڈالا. حضور نے اللہ نے فرما دیا ہے, لیکن ہوا تو حضور کے ذریعے سے ہوا. اللہ تعالیٰ اے محمد دوستو الفت محبت یہ بہت بڑی چیز ہے. جتنے آپ نے اصلاح کرو گے اتنی اللہ تعالیٰ کا قرب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہوگا. دوستو بزرگوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی یہ مبارک مہینہ ہے. لہذا شہر فی اسلام خضر ربیع فی ربیع, مگر اس کو قاعدے سے کرنے کی ضرورت ہے. کوئی چیز ہو, کوئی پنکھا ٹھنڈا ہو اور درجہ ماننا شروع کر دے تو پنکھا ٹھنڈا ہوا نہیں چلتا. ہر بات تھانی کا پنکھا رکھا ہوا تھا, کوئی جاتا تھا پنکھا ٹھنڈا پڑے ٹھنڈا دیا کہا نہیں, ابھی گھروں کے باتوں کے کسی کو تو تعریف کرنے کا بھی مدد و بسانے کا بھی ایک ایسی تعریف نہ کرو جو خدا سے پڑھا دو. کسی نے تعریف شروع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا نہیں, یہ نہیں, یہ یہود نصارہ اسی میں تو بولا ہوئے اپنے نبیوں کو خدا سے پڑھایا. ہمیں نہیں کہا تھا کہ میں مجھ کو تم کو خدا کو پڑھاؤ, مجھ کو پڑھاؤ. یہ تعریف تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نبی کو نبی کی جگہ رکھو, ولی کو ولی کی جگہ رکھو. ولی کو نبی کا درجہ تو نہیں دے سکتے اور نبی کو بھی خدا کا درجہ ہے. اللہ کا توحید وحدت اللہ بین التوحید والجہاد, اللہ کی توحید اختیار کرو. بنیادی چیز میں نے دوستوں اس راہ میں اس طریق میں بنیادی چیز توحید ہے. وحدت اللہ بین التوحید والجہاد, توحیدی کر کے لا الہ الا اللہ یہ توحید ہے. محمد رسول اللہ یہ رسالت ہے. توحید کے بعد رسالت کا مقام ہے. دوستوں اس باتوں کو سمجھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزوں کو سمجھانے کے لیے تشریف لائے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق حسن مکارم الاخلاق, میں پیدا ہی کیا گیا ہوں مکارم الاخلاق کی تکمیل کروں. پیدا ہی سے جو کہتا اب میں تمہارے لیے آیا ہوں, کچھ ایسا نہیں آیا. اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس مکارم الاخلاق, میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. کیا اخلاق تھے ابھی صبح میں نے بہت کیا کوئی نہیں کیا ہے, کیا اخلاق بیان کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابھی آ رہا تھا کام کی بخاری آ رہا تھا اور میں
یہ تو بہت برکت ہے ماشاء اللہ، اللہ کی تعلیم برکت ہے، یہ سب اللہ کی شکریہ آ رہے ہیں، بہت اہمیت کے ساتھ بیان کر رہے تھے۔ ایک شخص آ رہا تھا، حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قریشی یہ اپنے خاندان کا بدترین آدمی ہے، یہ فرمایا کافی تھا۔ اور آیا جب آگے آدمی کلام گزارو کیا، حضرت عائشہ کا سفر کا یاد ہوتا، ابھی اس کو کہا بدترین اپنے قبیلے کا بدترین آدمی ہے، آپ اس کے ساتھ چار بھائی کا انتظام کر رہے ہیں، یہ بھی اسی ہوتی ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے شادی اسی لیے ان سے کرائی گئی تھی کہ کوئی بات نہیں جو گجرت ہو اس کو سوال کر کے صاف کرتے، نہیں سوچی میں دیا گیا جو اطراف بیوقوف بےہودے لوگ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں حضرت عائشہ کو بہت بڑا کرا ہے، حضرت عمر صلی کا حضرت عائشہ کا اتنا پر بیویاں بھی کیا تھی، فوراً کہا یا رسول اللہ ابھی آپ نے کہا بدترین آدمی ہے اور آپ اس کے ساتھ چار باری کو تو نہیں تھا، مہمان نوازی گئی، مہمان نوازی کا انتظام کر رہا ہے۔ اور میں آیا عائشہ کا مجھ کو شور کرنے والا اور چیخنے والا پایا ہے، میں تو بات کر کے چیختا نہیں، وہ آیا تو میرے مہمان ہیں، میں ان کے ساتھ کیسے برقراری کرو، میں سخت کلامی نہیں کر سکتا، جبکہ وہ غیر تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی مہمان نوازی کی جیسے نیک لوگ کی کرتے تھے۔ ابراہیمی اخلاق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہودی کا بچہ تھا، لڑکا تھا، اپنا مشق لے کے جا رہا تھا، اب جان میں کیا تھا بہت دسوں ہزار منزل کا پرسرت ہو کر کے آ رہا ہوں، یہودی کا لڑکا تھا، مشق لے کے جا رہا تھا، لے نہیں جا پا رہا تھا اپنے گھر میں پانی کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور کو پہنچا دیا۔ ابو بکر موجود تھے، عمر موجود تھے، لیکن انہوں سے نہیں کہا، بلکہ خود بنفس نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، شراب اخلاق جو اخلاقی کے پیدا کیے گئے تھے وہ اٹھے اور وہ ہندی کو مشق لے کر کے اس کے گھر میں پہنچا دیا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ تو دلائی سکتے تھے، کون ہے؟ کہاں باہر ایک آدمی کھڑے ہیں، جن کو گالیاں کر دیتے تھے، ان کو ہلاک کرنے کے میں زہر قرآن کے چکر میں تھے، چترانوں کیا تھا کہ ارادے وہی ہوتے تھے، لیکن انہیں کی لڑکے کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کیا، جبریل نے ہٹایا کہ ہٹیے چترا کرنے والے مر جائیں گے، کم ہو جائیں گے۔ زہر دیکھ دیا تھا، اس کا کیا ہوا تھا بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ ایسے یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بات فرما رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، بہترین عمل ہے جو یہ کرے، اللہ نہ کرے، یہ کرے، یہ کرے، یہ اخلاق جو اپنے تھے۔ ایک یہودی آئے عبدالسلام، بہت بڑے عالم تھے، یہودی بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ جب اس کلام کو سنا تو انہوں نے کہا ماں حضرت کا کلام و رسول، یہ رسول ہی کا کلام ہو سکتا ہے، دوسرے کا نہیں ہوتا، اور کہیں پڑھائی نہیں کر سکتا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلام سے متکلم کے جذبات کا اندازہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، اور دوسرا مسلمان ہوئے، بہت بہران یہودیوں کے، لیکن کہا حضرت میں اچھی بات کر رہا ہوں، ابھی فلاں فلاں ہمارے لوگ آ رہے ہیں، عبدالسلام کے بارے میں پوچھیے گا، ہمارے بارے میں پوچھیے گا وہ کیسا ہے، وہ لوگ معلوم نہیں تھا مسلمان ہوئے۔ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ عبدالسلام کو جانتے ہو، عالم سے بول جانتے ہو؟ کہا بہت بڑا عالم، سمجھا یہ ہو، آ گئے اور کہا میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم یا حضور کا کلام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان کی تعلیمات کو، ان کے اخلاقیات کو، ان کے معاشیات کو، ان کے معاشرت کو اختیار کرنے کی توفیق فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بہت سی کتابیں بھی ہیں رحمۃ للعالمین وغیرہ، اس کو پڑھنا چاہیے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں حضرت تھانوی نشر الدین بہت بہترین کتاب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں معمول ہے، ابھی نہیں شروع ہے، انشاءاللہ ہمیں مخصوص کریے، شروع کریے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صرف کال تک نہ رہے بلکہ حضور کے حال کو بھی لیں، ان کے عمل کو لیں، ان کی سیرت کو لیں۔ صرف تعریف سے کام نہیں چلے گا، کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کو حسن کلام سے، ذکر کے انتظام سے ہوگی،
فکر کے اہتمام سے ہوگی. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.